شہر کی تختی زندگی لے مجھے نام لاکھوں دیے ایک ہائی کورٹ کے فاضل جج نے سب کام چھوڑ کر احمدیوں کو اور احمدیت کی بیخ کنی کو واحد مقصد بنا لیا ہے۔ جب کوئی بات سارے ملکی اخبارات کی ہیڈ لائن بن جائے، پھر بی بی سی پہ آ جائے، تو عمومی طور پر وزیر اعظم، صدر، سینٹ کے سربراہ، آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے راڈار میں الارم ہو جاتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی بی کے ڈی جی تک ایسی ڈیولپمنٹس پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور داخلی طور پر خطرناک باتوں کو روکنے کا بھی ان کے پاس طے شدہ میکانزم ہوتا ہے، اور سیکشن افسر تک کے لوگوں کو بھی حساسیت اور معاملے کی نزاکت کا پورا شعور ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ سارے کے سارے مسئلے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ جج صاحب نے ان سب کو پیچھے لگایا ہوا ہے یا ان سب نے جج صاحب کو آگے کیا ہوا ہے؟ یہ احمدیت پاکستان میں کوئی نصاب سے باہر کا سوال نہیں ہے۔ دو واضح طبقے ہیں، ایک مولوی اللہ وسایہ قسم کے، جو لوگ روزانہ 130 سال سے احمدیت کا کلا کما کرنے کے بے وسائل اور ناقابل عمل ڈھکوسلوں پر زندہ ہیں، اور رات کو سوتے وقت روز احمدیت کا کلا کما کر کے سوتے ہیں۔ وہ اپنی جنت میں مگن ہیں اور رہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ دوسرے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے ادارے اور ان کی ملکی اور بین الاقوامی ہائی کمان۔ وہ پوری بصیرت سے جانتے ہیں کہ احمدی اور احمدیت نہ تو پاکستان مخالف ہیں، نہ ہی اسلام دشمن، نہ ہی یہ پاکستان میں کسی کے ایجنٹ ہیں اور نہ دیگر ملکوں میں کسی کے ایجنٹ ہیں، نہ یہ کسی کا لگایا ہوا پودا ہیں اور نہ خود ساختہ یا خود کاشتہ پودا ہیں، نہ علم مخالف ہیں اور نہ یہ خود جاہل ہیں، نہ ملحد و بے دین ہیں اور نہ ہی بے عمل مقلدین ہیں، نہ نظام و انتظام کے مخالف اور باغی اور نہ خود غیر منظم اور بے مہار۔ رہن سہن اور تعلیم اور صحت اور سماجی، معاشی اور معاشرتی قدروں کو خون جگر دے کر پروان چڑھانے والے مہذب اور متحمل انسان ہیں، جن کو آپ سے اسلام کے سرٹیفکیٹ کی نہ پاکستان میں حاجت ہے، نہ دنیا کے کسی ملک میں۔ مستقبل کا پورا ویژن اور ماضی اور حال کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں، اور عزت اور وقار رکھنے والی لیڈرشپ کے پیچھے چلنے والے صوم و صلات کے پابند لوگ ہیں، زندہ خدا اور جاری فیضان نبوت سے پیدا ہونے والی زندہ روحانیت کے قائل اور پروردہ ہیں۔ اس میں میڈیا کے تمام بڑے اداروں، ملک کے دفاعی اداروں، سینٹ اور پارلیمنٹ کے سربراہان اور اسٹیبلشمنٹ کو رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کھوجنے لگی ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ احمدیوں اور احمدیت کے ساتھ کیا جا چکا ہے پہلے سے، اور جس سے احمدیت کا اب تک کچھ بھی نہیں بگڑ سکا، اس سے زیادہ کچھ کرنا اس زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ جج صاحب، اگر احمدیوں کا قتل عام ممکن ہوتا تو آپ سے پہلے زیادہ بڑے فورم یہ فیصلہ کر کے عمل درآمد بھی کر چکے ہوتے۔ خدا کو مانتے آپ تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ خدا ایسا نہیں ہونے دے گا، لیکن معاشرے کی عمومی حرکات اور اہل اختیار کے فیصلوں کا مزاج بتاتا ہے کہ خدا کا خوف کیا ہوگا۔ آپ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے لگتا ہے، بغض و عناد اور نفس کی پرستش کر رہے ہیں، اور دنیا ہی کو خدا اور آخرت سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ تو جناب، دنیا اب اس منزل پر ہے، اور دنیا کے رائج سسٹم میں یہ سسٹم اب رائج ہو چکے ہیں کہ کئی لاکھ انسانوں کو مرتد قرار دے کر ریاستی انتظام کے تحت قتل کرنا اس وقت قابل عمل نہیں رہا۔ اس لیے آپ کو اس کے لیے پہلے پاکستان کو آئی ایس اور افغانستان نما انتہا پسندی اور طالبانائزیشن کے جہنم میں جھونکنا پڑے گا۔ صرف یہی ایک صورت بچتی ہے کہ جس کے تحت ایسی غیر انسانی، غیر اسلامی اور غیر سیاسی فیصلوں اور شکوں کے نفاذ کی پاکستان کی جیو پولیٹیکل صورت اجازت دے۔
اس لیے اس پتھر کو نہ اٹھائیں، یہ بھاری بھی ہے اور یہ کونے کا بھی ہے۔ آپ نے قیام پاکستان سے لے کر ریکارڈ طلب کر لیا، آپ بس صد شوق ملاحظہ فرمائیں، لیکن قیام پاکستان سے لے کر آج تک احمدیوں کے عقائد میں سرے منہ بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور انحراف بھی نہیں ہوا، اور احمدی کسی بھی یارڈ سٹک سے آپ ناپ لیں مسلسل ترقی پذیر ہیں، اور 73 کی اسمبلی کے بعد سے آپ اور آپ کی سوسائٹی کسی بھی یارڈ سٹک سے ناپ لیں مسلسل تنزل کا نمونہ ہے۔ آپ کے ہر طبقے کو اور ہر ادارے کو عدم برداشت اور انتہا پسندی کا جذام ہو چکا ہے، اور خود آپ کا ادارہ عدلیہ بھی اس میں شامل ہے۔ 40 سال پہلے کی ریاستی حماقتوں کا خمیازہ پچھلی 4 نسلیں بھگت رہی ہیں۔ آپ اگر اسمبلی کے احمدیہ مخالف سکم دور کروانے لگے ہیں تو اگلی 3-4 نسلیں بھی دم گھٹ کے مریں گی۔ اگر آپ اکیلے یہ کرنے لگے ہیں تو کاش کوئی آپ کو سمجھائے کہ یہ آپ کا دائرہ کار ہی نہیں ہے، اور اگر یہ سب کی ملی بھگت ہے تو پھر احمدیت کا خدا اور کائنات کا خدا آپ سب پر حاوی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ہمیں یقین ہے اوپر بھی ایک عدالت ہے اور اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور چلنے ہیں۔ البتہ اگر آپ حذر فرمائیں تو یہ پاکستان کی موجودہ اور آئندہ نسلوں پر احسان ہوگا۔ ایک فرمان ہے، میں نے سب کی سنی